اللہ 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 اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا دوست عماد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری دنیا ولاگس. میں اللہ تعالی سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے. دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ. تو آئیں سنتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل ہماری دنیا ولاگ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، اور میری اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں. تو آئیں سنتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن کے پاک نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے اور یقیناً فخر ہے، اور جن کے جوش ایمانی سے آج 1400 برس تک کافروں کے دلوں میں خوف ہے. اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلے اور تکلیف پہنچانے میں بھی ممتاز تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پر رہتے تھے. ایک روز کفار نے مشورے کی کمیٹی قائم کی کہ کیا کوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے. نعوذ باللہ. عمر نے کہا کہ میں کروں گا. لوگوں نے کہا بے شک تم ہی کر سکتے ہو. عمر تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیے. اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صحابی قبیلہ زہر کہ جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص ہے ملے. انہوں نے پوچھا کہ اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی فکر میں ہوں. نعوذ باللہ. سعد نے کہا کہ بنی ہاشم، بنو زہرہ اور بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہو گئے؟ وہ تم کو بدلے میں قتل کر دیں گے. اس جواب پر بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے کہ تو بھی بے دین یعنی مسلمان ہو گیا ہے. لا پہلے تجھ کو نپٹا دوں. یہ کہہ کر تلوار سونٹ لی اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو. تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں. یہ سننا تھا کہ غصے سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے. وہاں حضرت خباب رضی اللہ عنہ کیوار بند کیے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے. حضرت عمر نے کیوار کھولوائے. ان کی آواز سے حضرت خواب تو جلدی سے اندر چھپ گئے اور وہ صحیفہ بھی جلدی میں باہر ہی رہ گیا جس پر آیات قرآنی لکھی ہوئی تھی. ہمشیرہ نے کیوار کھولے. حضرت عمر کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا.
جس سے خون بہنے لگا اور کہا کہ اپنی جان کی دشمن تو بھی بددین ہو گئی ہے۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کہ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی۔ بہنوئی نے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اپنا لیا ہے؟ بہنوئی نے کہا کہ اگر دوسرا دین حق ہو تو تب۔ یہ سننا تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش تو کی، ان کے منہ پر ایک زور کا تھپڑ مارا جس کی وجہ سے ان کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ آخر وہ بھی عمر رضی اللہ عنہ کی بہن تھی۔ کہنے لگی کہ عمر ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ اس صحیفہ پر پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا، اور غصے کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا، اور بہن کے اس طرح خون میں بھر جانے سے شرم سی بھی آ رہی تھی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے دکھلاؤ کہ یہ کیا ہے۔ بہن نے کہا کہ تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہر چند اصرار کیا مگر وہ بے وضو اور غسل کے دینے کو تیار نہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا۔ اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ اس کو پڑھنا شروع کیا اور اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقیموا الصلاة للذکریٰ تک پڑھا تھا کہ حالت ہی بدل گئی۔ کہنے لگے اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت حباب رضی اللہ عنہ اندر سے نکلے اور کہا کہ اے عمر تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ کل شب پنشبنا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ عمر اور ابو جہل میں تجھے زیادہ پسند ہو اسے اسلام کی قوت عطا فرما۔ یہ دونوں قوت میں مشہور تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کی صبح کو مسلمان ہوئے۔ ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، مگر پھر بھی یہ نہایت مختصر جماعت تھی اور وہ سارا مکہ بلکہ سارا عرب ان کے خلاف تھا۔ اسی لیے اور بھی جوش پیدا ہوا اور جلسے کر کے
مشورہ کر کے ان حضرات کو قید کرنے کی کوشش ہوتی تھی اور طرح طرح کی تدبیریں کی جاتی تھیں۔ تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ دوستو، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج یہ میری ویڈیو اینڈ تک دیکھی، اور اگر آپ نے ابھی تک میری اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ نہیں کیا تو پلیز اسے لائک شیئر کمنٹ کر دیں۔ تو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ کا دوست عماد علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔